بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں دیٹ از افغان پاکستان برادرانہ تعلق، جو کہ ایک دم سے چینج ہو گیا ہے ان اے ویری ڈفرینٹ وے۔ تو سر، اس سلسلے میں سب سے پہلا کویسچن میرا آپ سے یہ ہے، پاکستان اور افغانستان دو برادر ملک تھے، لیکن ایسا کیا ہوا کہ پاکستان کو کابل پہ اٹیک کرنا پڑا؟ یہ کافی عرصے سے تھوڑی سی سرموری چل رہی تھی دونوں ملکوں کے درمیان میں۔ بیسیکلی اس میں ایشو تھا یہ جو دہشت گرد ہیں جو پاک افغان بارڈر کے ارد گرد آپریٹ کرتے ہیں، بلکہ اب تو پاک افغان بارڈر نہیں، ابھی تو یہ کابل تک جا کے انہوں نے اپنے بیسز بنائے ہیں۔ تو یہ تھے بون آف کنٹینشن۔ پاکستان افغان طالبان کو، جو ان کی انٹرم گورنمنٹ ہے، بڑا واضح کر رہا تھا کہ آپ پہ وہاں سے دہشت گردوں نے اپنے کیمپ بنائے ہوئے ہیں، آپ لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ پاکستان میں آ کے دہشت گردی کرتے ہیں۔ تو اس کا کوئی حل نکل نہیں رہا تھا۔ افغان جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ اس کو کچھ ٹھیک طریقے سے رسپونڈ نہیں کر رہی تھی، تو فائنلی پاکستان نے کچھ لیڈرشپ لوکیٹ کی طالبان کی، جو پاکستانی طالبان ہیں، TTP ہیں، جو خارجی ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ان کی، تو جا کے ان کے کیمپوں پر اٹیک کیا، بمبارمنٹ کی، اور اسی میں ایک کیمپ کابل کے قریب تھا۔ کابل کے قریب کیمپ ہونا اور اس کے اندر پھر TTP کی سینئر لیڈرشپ کا موجود ہونا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا کابل کے ساتھ کوئی واسطہ ہے، کوئی کوارڈینیشن وہ وہاں پہ رکھتے ہیں۔ تو اس میں اطلاعات یہ ہیں کہ نور ولی محسود، جو TTP کا لیڈر ہے، سیلف پروکلیم لیڈر ہے 2019 سے، وہ اس میں مارا گیا۔ جب یہ ہو گیا، جو افغان گورنمنٹ ہے، افغان انٹرم گورنمنٹ ہے یا افغان طالبان ہیں، انہوں نے اس پر کیا رسپونڈ کیا؟ بجائے کہ وہ بات چیت پر آتے ہیں، انہوں نے پاکستان کی کافی ساری پوسٹوں پر فائرنگ کی، حملے تو نہیں کیے، فائرنگ کی، فائر ریڈز وغیرہ کیے، اور یہ سٹارٹ ہوئے چترال سے اور یہ کوئٹہ تک گئے، 20-21 پوسٹوں پر فائر ایکسچینج ہوا۔ تو پاکستان نے پھر اس کے جواب میں ان پوسٹوں پر حملہ کیا، ان پوسٹوں پر فائرنگ کی اور ان پوسٹوں کو تقریباً تباہ کر دیا، اور جا کے ان پوسٹوں پر قبضہ کر لیا، ان پوسٹوں پر پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا۔ اس لڑائی کے دوران جو طالبان کے فائٹرز تھے، جو TTA ہے، طالبان تحریک طالبان افغانستان ہے، اس کے جو فائٹر تھے، بہت ساروں نے سفید جھنڈے ریز کیے، بہت ساروں نے سرنڈر کر دیا، اور بہت سارے اسلحہ وغیرہ چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ طالبان کو اندازہ نہیں تھا کہ ایک ریگولر فوج کے ساتھ لڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور یہ جو TTP لڑ رہی ہے، اس کے پیچھے بہت سارا ہندوستان کا ہاتھ چل رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ لڑائی چل رہی تھی، تو پھر پاکستان نے فائنلی ایکٹ کرنا پڑا، صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ یہ صبر کا پیمانہ جو بھی ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ عرصہ تک نہیں رہتا ہوتا، تو ایک دن اس میں لبریز ہونا ہوتا ہے، وہ لبریز ہوا اور پاکستان نے فائنلی ان کے خلاف ایکشن لے لیا۔ سر، یہ جو افغانی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے تو بہت سپر پاورز جو ہیں ان کے ساتھ فائٹ کی ہے، اور ہم نے سپر پاورز کو جو ہے وہ بیٹ کیا ہے۔ تو اس بارے میں تھوڑا بتائیں کہ پاکستان کے حوالے سے کیا وہ اوور کانفیڈنٹ تھے کہ ہم جس طرح سے سپر پاورز کو، امریکہ اور رشیا کو نکال چکے ہیں، پاکستان جو ہے اس کو بھی، پاکستان آرمی کو بھی ہم اسی طرح سے ڈیفیٹ کر دیں گے؟ کیا اس کانفیڈنس میں انہوں نے حملہ کیا تھا؟ یہ ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، ہم جو اس ریجن کے لوگ ہیں، ہم ایک نیریٹو بناتے ہیں، پھر اسی نیریٹو کے ہم قیدی بن جاتے ہیں۔ یہ ایک افغان نیریٹو ہے کہ انہوں نے ہسٹوریکلی پتہ نہیں کتنی سپر پاورز کو ڈیفیٹ کیا۔ دوسری طرف یہ دیکھیں کہ جتنے انویڈرز آئے ہیں وہ افغانستان سے گزر کے آتے تھے، وہاں سے لوٹ مار کرتے تھے، نیچے آ جاتے تھے۔ وہ افغانستان رکتے اس لیے نہیں تھے کہ افغانستان میں تھا ہی کچھ نہیں، بنجر پہاڑ، وہ آتے تھے یا ان کو گزرگاہ دیتے تھے، وہ آ کے سب کانٹیننٹ میں آ کے لوٹ مار کرتے تھے، حکومت کرتے تھے، جو بھی کرتے تھے۔ اگر ریسنٹ ہسٹری میں جائیں تو جس سپر پاور کا ذکر کرتے ہیں وہ ہے سوویت یونین۔ سوویت یونین اس وقت افغانستان میں آئی جب کمیونزم فیل ہو رہا تھا، وہ ڈکلائن کی طرف تھا، وہ اپنے ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ رہا تھا۔ اس وقت ایک اسٹریٹجک غلطی ہو گئی سوویت سے، وہ افغانستان میں گھس آئی، اور جب افغانستان میں گھس آئی تو اس کو لڑا کون؟ یہ تو فٹ سولجر تھے، اس کو لڑا پاکستان کی انٹیلیجنس، پاکستان کے پلانز، اس کو لڑا امریکہ کا ڈالر، اس کے ساتھ لڑائی کی سعودی عرب کے ریال نے۔ تو ان سب نے مل کے اس سپر پاور کو وہاں پہ گرایا۔ اگر ہسٹری میں جائیں تو وہ کہتے ہیں اسٹنگر واز اے گیم چینجر، تو امریکہ نے اسٹنگر دیا تو اس سے گیم چینج سٹارٹ ہو گئی۔ امریکہ نے
गाइडेड रॉकेट्स दिए। ये लड़ाई थी बेसिकली अमेरिका की और रशिया की, उसमें ये फुट सोल्जर्स थे, तो वो लड़ाई होगी। और कौन सी लड़ाई? अमेरिका के खिलाफ। जो रिसेंट अमेरिका की लड़ाई थी, अमेरिका यहाँ पे कैप्चर करने आया ही नहीं था। अमेरिका 9/11 के बाद अमेरिका ने सारी मुस्लिम दुनिया में तहस नहस की। उसने एक चीज़ इंश्योर की कि अमेरिका के अंदर बिल्कुल कोई दहशतगर्दी ना हो, और वो उस दिन से आज दिन तक नहीं। उसके लिए उसने आके अफगानिस्तान में एक मैच डाला, सारे दहशतगर्द इधर इकट्ठे किए, उनको मारा इतने साल। उधर मिडल ईस्ट के जितने दहशतगर्द थे उनको इराक में ले आया, वहाँ से उनसे लड़ाई की, इनका अच्छा सफाया किया। जब एंटी अमेरिकन दहशतगर्द ख़त्म हो गई तो वो यहाँ से चलता बना। तो इसको अगर आप फतह कह लें तो इनकी मर्जी है, वो यहाँ पे रहने के लिए आए ही नहीं थे। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इस पर हम काफ़ी तफसील में आगे बाद में भी बातचीत कर सकते हैं, बट हकीकत इसी किस्म की है। ये इनके अपने नैरेटिव हैं, उसके ये कैदी हैं। अभी क्या हुआ है, ये रेगुलर आर्मी से पहली दफ़ा पाकिस्तान आर्मी से इनका वास्ता पड़ा, तो 2 दिन के अंदर पाकिस्तान आर्मी ने इन्हें सबक सिखा दिया। अपनी पोस्टिंग छोड़े, अपना वेपन छोड़ा, वहाँ पे सफ़ेद झंडे रेस किए, दैट्स ऑल। सर, इसकी टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आमिर खान मुत्तकी जो हैं वो इंडिया के दौरे पर हैं और पीछे से इन्होंने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, तो इसमें इंडिया का क्या रोल है? इसमें इंडिया का बड़ा ड्यूबियस रोल है इसके अंदर। और आमिर खान मुत्तकी ने भी एक ऐसा गलत डिसीजन किया है कि इधर एस्केलेशन हो रही थी और वो भाई साहब चले गए दिल्ली, और दिल्ली सिर्फ एक विजिट नहीं था, ये 9 रोज़ा या 11 रोज़ा दौरा था। इतना लंबा किसी फॉरेन मिनिस्टर का दौरा होता ही नहीं है। वो 9-10 दिन दिल्ली बैठे रहे, और वर्स्ट उन्होंने दिल्ली में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बातें की, उन्होंने बॉर्डर डिस्प्यूट की बात की, उन्होंने बातचीत की बात की। भाई, तो आपने दिल्ली में बैठ के हमें मशवरे देने, अगर आपके पास मशवरे हैं तो आप आएँ, काबुल में बैठें, आप आएँ इस्लामाबाद बैठें, हम काबुल आ जाएंगे, वहाँ पे बैठ जाएंगे। ये हमारा और अफगानिस्तान का मसला था, इसमें दिल्ली का क्या रोल था? लेकिन दिल्ली का इसमें रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बैठे हुए क्यों थे दिल्ली के? देखें, अगर आप इंडिया की पोजीशन देखें, मेरा तो वो थ्योरी है कि इंडिया बिलीवर है चाणक्य कौटिल्य के डॉक्ट्रिन का, और वो डॉक्ट्रिन ये कहता है योर नेबर इज़ योर एनिमी एंड नेबर ऑफ योर नेबर इज़ योर फ्रेंड। दैट मीन्स हम उनके नेबर हैं, हम उनके दुश्मन हैं, और अफगानिस्तान हमारा नेबर है, वो उसके दोस्त हैं। इंडिया के कोई 1 दर्जन के करीब कॉन्सुलेट्स हैं जो पाकिस्तान बॉर्डर के साथ यहाँ से लेके कोयटा तक एस्टेब्लिश्ड है। वो कौन सा मुल्क है जिसमें इंडिया के 1 दर्जन कॉन्सुलेट है? पाकिस्तान में नहीं है, थाईलैंड में नहीं है, अमेरिका में नहीं है। किस मुल्क में इंडिया ने दर्जन कॉन्सुलेट रखे? वाई अफगानिस्तान ओनली? अफगानिस्तान बिकॉज वहाँ से ये पाकिस्तान के अंदर सेबोटाइज कराता है, पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म कराता है। ये रिपीट करने की कोशिश कर रहा है जो इसने 71 में ईस्ट पाकिस्तान में किया था। ये इंटरनल फ्रंट पे हमें गिराने की कोशिश करता है, ये इंटरनल फ्रंट को डिस्टेबलाइज करता है। तो आप ये देखें कि वो 1 दर्जन के करीब कॉन्सुलेट्स हैं, उनके करीब TTP के अड्डे हैं, डेरे हैं, और साथ पीछे तहरीक तालिबान है, बीच में अलकायदा भी शामिल है। ये सारे मिक्स बैग है, ये मिलके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसलिए इंडिया का रोल बीच में है, बहुत डेफिनेट है, और मौलवी मुत्तकी साहब को ये समझ नहीं आई कि कब इंडिया जाना चाहिए था, और इंडिया जाके क्या बयान देना चाहिए था और क्या बयान नहीं देना चाहिए था। तो इसलिए इंडिया का रोल बहुत क्लियर है। इसका एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी है। ये जो लड़ाई चल रही है, तालिबान TTP जो सी है, ये रैग टैग फुट सोल्जर्स है, ठीक है। अगर जूते हैं तो वर्दी नहीं है, वर्दी है तो वेपन नहीं है। इनको लड़ने के लिए जिस मिलिट्री प्रिसीजन से ये प्लान बनाते हैं, ये इनके बस की बात ही नहीं। इसके पीछे देयर इज अ मिलिट्री ब्रेन एंड देयर इज अ लॉट ऑफ मनी। इतना पैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड नहीं कर सकती, चंदों से इकट्ठा नहीं हो सकता। ये पैसा बल्क से इंडिया से आता है, इंडिया इसकी फंडिंग करता है। जब इसकी फंडिंग हो जाती है तो वेपन की अफगानिस्तान में कोई कमी नहीं है। अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर के वेपन यहाँ पे छोड़ गए जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के पास है। आप उन्हें पैसे देंगे, वहाँ से वेपन मिलेंगे। जो तहरीक तालिबान है, जो इंटरनल गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, दे आर रेडी टू सेल वेपन्स, दे आर रेडी टू सेल नारकोटिक्स, दे आर रेडी टू सेल एनीथिंग। बट वो पैसे के लिए इस वक्त हर कुछ करने को तैयार हैं, बिकॉज अफगानिस्तान के अंदर एक फाइनेंशियल डेस्परेशन भी आ रही है इस वक्त। सो इसलिए इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे बेवकूफ़ लोग
جو TTP بنے ہوئے ہیں یہ ان کے ہاتھوں میں کھلونے ہیں. سر آپ نے افغانستان کے اندرونی حالات کی بات کی ہے تو اس بارے میں تھوڑا بتائیں. یمنا دیکھیں گورنمنٹ چلانا جو تھا نا اور ایک مجاہد مائنڈ سیٹ رکھ کے اور رائفل اٹھا کے پھرنا یہ دو بڑی مختلف چیزیں ہیں. انہوں نے مان لی ان کی بات, انہوں نے سوویت یونین کو توڑ دیا, انہوں نے امریکہ کو توڑ دیا, یہ افغانستان کو تو جوڑ کے دکھائیں. ان میں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ ٹائم جنگ کا جا چکا ہے, ابھی ٹائم ہے قوم کو ری بلڈ کرنے کا, نیشن بلڈنگ کا, قوم کو رستے پر چڑھانے کا, قوم کے لیے فیسلٹیز کریٹ کرنے کا. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ان لڑائیوں کی وجہ سے افغانستان کے اندر اکنامک حالات بالکل دگرگوں ہو گئے ہیں. ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ یہ منتھلی امپورٹس کر سکیں. ابھی کوئی انٹرنل انریسٹ ایسی چل رہی ہے جس کی وجہ سے پورے افغانستان کے اندر انہوں نے ریسنٹلی انٹرنیٹ بند کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل کوئی ڈیسپریشن, کوئی ایک نا عجیب سا ماحول ادھر چل رہا ہے. بھائی آپ اس کو ایڈریس کرو, آپ تجارت کی بات کرو, آپ ٹریڈ کی بات کرو, آپ انویسٹمنٹ کی بات کرو, ساری اپرچونیٹیز انہیں پاکستان کے تھرو مل سکتی ہیں. لیکن یہ ابھی تک رائفل, راکٹ لانچر, بم, دھماکہ اس مائنڈ سیٹ سے باہر ہی نہیں آ رہے. یہ کب آئیں گے اسٹیٹ بلڈنگ کی طرف, کب آئیں گے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز ٹھیک کرنے کے لیے؟ تو اس لیے یہ سارے مسائل ہیں جو افغان قوم تو فیس کر ہی رہی ہے, ہمیں بھی فیس کرنے پڑیں گے. یہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ نیشن بلڈنگ از اے ڈفرنٹ بال گیم, گورننس از اے ڈفرنٹ بال گیم. آپ ساری عمر لڑ نہیں سکتے. آپ ہسٹری کی بات کر رہی تھی, آپ ہسٹری میں پیچھے چلے جائیں, 50 سال لڑے ہیں, 70 سال لڑے ہیں, ٹھیک ہے جی, بہت اچھی بات ہے. آپ نے قوم کو دیا کیا؟ ویتنام والے لڑے تھے, امریکہ کے ساتھ لڑے تھے, لیکن انہوں نے ایک دن بیٹھ گئے ان کے ساتھ, امریکہ کو وہاں سے باہر جانے کا رستہ دیا, اس کے بعد نیشن بلڈنگ کی. آج دیکھیں ویتنام کی ترقی کدھر ہے. تو افغانستان کے اندر آج کیا ہے؟ ہاسپٹل نہیں ہے, دوائی نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, جاب اپرچونیٹیز نہیں ہے. کیا رکھا ہے؟ جو پیسہ ہے وہ بھی وہ لوگ کما رہے ہیں جو پاکستان میں بیٹھے تھے. ابھی ان کو جب کہا کہ واپس جاؤ تو ایک نئی تکلیف شروع ہو گئی, نیا پرابلم شروع ہو گیا. تو یہ پورا مائنڈ سیٹ کا ایشو ہے. اس مائنڈ سیٹ کو جب تک یہ چینج نہیں کریں گے ہم اسی چکر میں, اور یہ بھی اسی چکر میں پھنسے رہیں گے. سر آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یہ علاج کے لیے تو پاکستان آتے ہیں اور مذاکرات کے لیے یہ دہلی چلے گئے. صرف علاج کے لیے نہیں آتے, ان کا ٹریڈ پاکستان سے ہے, ان کی پراپرٹیز پاکستان کے اندر, ان کی ٹرانسپورٹ پاکستان میں ہے, ایجوکیشن پاکستان میں ہے, ایئرپورٹس پاکستان کے یوز کرنے. ایون ان کی پوری کوشش ہوتی ہے پاسپورٹس پاکستان کے یوز کریں, اور لاتعداد افغانی ہیں جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹ موجود ہے. یہ ہر کام کے لیے پاکستان آتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے ان کے وہ جنگوسٹک مائنڈ سیٹ کی, یہ کابل سے دہلی چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ انڈیا جو ان کی لیڈرشپ ہے اس کو تھوڑی سی ایکسکلوسیو ٹریٹمنٹ دیتا ہے. وہ ان کو ایکسٹرا پروٹوکول دیتا ہے, ایکسٹرا ٹریٹمنٹ دیتا ہے, اور ان کو ایک سبز باغ دکھاتا ہے, اور اس سبز باغ کے اندر یہ دہلی کے ساتھ جا کے پینگے بڑھاتے رہتے ہیں. ورنہ انڈیا کی اگر ریلیشن شپ کی ہسٹری دیکھیں تو انڈیا نے کس ملک کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک رکھا ہے؟ ایران کے ساتھ تو وہ ٹھہر نہیں سکا جس کا اتنا اچھا کلوز ریلیشن شپ تھا. اپنے نیبرز کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ہے نہیں. تو افغانوں کو یہ غلط فہمی پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو گئی ہے کہ انڈیا ان کے حق میں بہتر ہوگا. انڈیا کسی کے حق میں بہتر نہیں ہو سکتا. انڈیا نے بنگلہ دیش کو پاکستان سے علیحدہ کیا اور آزاد کروایا. اس کے بعد اگلے 50 سال بنگلہ دیش کو اتنا کھجل کیا, اتنا خراب کیا کہ فائنلی اب بنگلہ دیش نے بھی اس کے چنگل سے ایک آزادی حاصل کر لی اور اپنی انڈیپینڈنٹ سوچ بنگلہ دیش میں پروان چڑھنا شروع ہو گئی ہے. جہاں تک مولانا متقی کا تعلق ہے, یہ خود جمپل کراچی کی ہے, یہ پڑا کراچی میں ہے, اس کا سارا بزنس کراچی میں, اس کے سارے کنیکشن کراچی میں. چونکہ ادھر وزارت مل گئی ہے تو ابھی جا کے انڈیا کے ساتھ بھی لائلٹی کرے گا, ابھی دوسروں کے ساتھ بھی لائلٹی کرے گا. اور بھائی تم ساری عمر یہاں سے کھایا, تم نے یہاں سے گزارا ہے, تو یہ احسان فراموشی ان لوگوں میں آپ کو اکثر نظر آئے گی. تو سر اب یہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, اس بارے میں پاکستان کا کیا سٹانس ہوگا؟ مذاکرات کے جب وقت آئے گا تو مذاکرات ضرور ہوں گے. ان چیزوں کا حل اینڈ پہ مذاکرات ہی ہوگا, لیکن ان کا مائنڈ سیٹ مذاکرات کی طرف آئے گا تو تب میرا خیال ہے انہیں تھوڑی سی ابھی اور ہیٹ چاہیے, تب یہ مذاکرات پر آئیں گے. ایون پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی TTP سے مذاکرات کریں. ضرور کریں مذاکرات, وہ پاکستانی ہیں, لیکن کب کریں یہ امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں پاکستان کو ہم نے بہت سافٹ اسٹیٹ بنایا. سافٹ اسٹیٹ اس طرح بنایا ہوا ہے کہ جس کا دل کرتا ہے جو رستہ بند کر دیتا ہے, جس کا دل کرتا ہے لال مسجد میں قلعہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے,
جس کا دل کرتا ہے جس قسم کی آواز لگا دیتا ہے. پہلے قانون پر عملداری کا طریقہ ادھر سکھانا پڑے گا, اس کے بعد کی بات ہے مذاکرات. پاکستان از نو مور اے سافٹ اسٹیٹ, اٹ شوڈ نیور بی اے سافٹ اسٹیٹ. پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بننا پڑے گا. ہارڈ اسٹیٹس بھی مذاکرات کرتی ہیں, کوئی اسٹیٹ مذاکرات کے بغیر آگے نہیں چل سکتی, لیکن وہ مذاکرات کم ہوں گے. ابھی یہاں پہ 2 مذاکرات کے ٹریکس ہیں. ایک ٹریک ہے انٹرم گورنمنٹ افغانستان کے ساتھ جو تحریک طالبان افغانستان ہے, اور دوسرا ٹریک ہے طالبان جو پاکستانی TTP والے طالبان جو ہمارے خارجی ہیں, جو ہمارے دہشت گرد ہیں, ان کے ساتھ. افغانستان کے ساتھ مذاکرات کل ہو سکتے ہیں بشرطے کہ ان کو سمجھ آ جائے. یہ ہسٹری میں فروزن ہے, یہ ہسٹری سے باہر نہیں نکل رہے. یہ ابھی تک سوویت خواب دیکھتے ہیں, یہ ابھی تک ڈیورنڈ لائن کو نہ ماننے کا خواب دیکھتے ہیں, یہ ابھی تک امریکہ کو بھگانے کے خواب دیکھتے ہیں. بھائی یہ آپ کا پرسپیکٹیو ہے, ان کا پرسپیکٹیو ہی اور ہے. تو جب ان کی سوچ آ جائے گی, جب ان کو سمجھ لگ جائے گی, ان کو سمجھ کیا لگنی, ان کو سمجھ یہ لگنی ہے کہ ان کے تجارت کے تمام راستے پاکستان کے تھرو, ان کے فی الحال علاج کے تمام راستے اور ہاسپٹل پاکستان میں, ان کی ایجوکیشن کے راستے پاکستان میں, ان کے باہر جانے کے لیے ایئرپورٹ پاکستان میں, ان کو جتنی گندم چاہیے, خوراک چاہیے, وہ پنجاب اور پاکستان سے جاتی ہے. ان کو تو ہر چیز ادھر سے چاہیے. یہ لینڈ لاکڈ کنٹری ہے, تو اس کو پاکستان کے علاوہ اس کے پاس راستہ ہی نہیں ہے. یہ بھارت کے ساتھ کیا کریں گے, کیسے ریلیشن شپ کریں گے؟ تو اس لیے مذاکرات ضرور ہوں گے, لیکن میرا خیال ہے ابھی تھوڑا سا ٹائم اور لگے گا. انہیں تھوڑا سا سبق اور حاصل ہونے کی ضرورت ہے. جب یہ ریئلائز کر لیں گے ضرور بیٹھیں گے. یہ کہیں نہیں جا سکتے, انہوں نے مذاکرات ہی کرنے ہیں. ابھی آتے ہیں TTP سے مذاکرات, وہ بھی شاید ایک دن مذاکرات ہوں گے, لیکن اس دن ہوں گے جب وہ انکنڈیشنل سرنڈر کی طرف جائے گا. اس لیے نہیں ہونے چاہیے مذاکرات کہ جی وہ دہشت گرد ہے. دہشت گرد ہیں تو دہشت گردوں کے اوپر حملہ کیا جائے گا, دہشت گردوں کو تباہ و برباد کیا جائے گا اور مذاکرات ہو جائیں گے. ویسے بھی جو ہسٹری یہ کہتی ہے, یہ جو ٹرائبل ایریا ہے ہمارا, ان میں جب مذاکرات ہوتے ہیں, گورا یہ کہتا تھا کہ مذاکرات پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہوتے ہیں. میرا اپنا وہاں کا یہ تجربہ ہے کہ مذاکرات اس وقت کرنے ہیں جب آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ, اس کے برابر نہیں ہے. جب آپ اوپر کھڑے پھر اس کو بلائیں کہ آئے مذاکرات کرتے ہیں, پھر وہ آپ کی بات بھی مانے گا, آپ کی بات سنے گا, اور پھر اس کی سینس بھی پرویل کرتی ہے. جب تک وہ اپنے آپ کو اپنے برابر سمجھتا ہے یا آپ سے اوپر سمجھتا ہے, وہ مذاکرات میں آپ کو نہیں بیٹھتا. ان کے مذاکرات کی بڑی لمبی ہسٹری ہے. یہ 300 سال سے مذاکرات کرتے ہیں. انہوں نے سکھوں کے ساتھ مذاکرات کیے, انہوں نے انگریز کے ساتھ مذاکرات کیے, انہوں نے جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان کی ہر گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کیے. مذاکرات کے یہ ماسٹر ہیں. لیکن اب جو مذاکرات ہونے چاہیے وہ تب ہونے چاہیے جب وہ اسٹیٹ کی رٹ کو مان لیں. اس کے بعد مذاکرات, دیکھیں مذاکرات ضرور ہونے چاہیے کہ ان کو اس علاقے میں صحت کی ضرورت ہے, ہاسپٹل کی ضرورت ہے, اسکولوں کی ضرورت ہے, کاروبار کی ضرورت ہے. اس چیز پہ مذاکرات ہونے چاہیے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کریں, اس چیز پہ کون سے مذاکرات ہو سکیں گے؟ پلیز تم حملہ نہ کرنا. بھئی ہم پروفیشنل آرمی ہیں, ہم جا کے لڑیں گے. میں خود ادھر لڑکے ہیں, میں نے تو مذاکرات 0 رکھے ہوئے تھے, اور میرا علاقہ بالکل اس زمانے میں ٹھیک رہتا تھا. ان کو پتا تھا کہ یہ کمانڈر کی بات سننی ہے, اگر نہیں سننی تو یہ مرے گا. تو امن تھا, ٹھیک تھا. تو مذاکرات کا وقت آئے گا تو مذاکرات ضرور ہوں گے. وہ وقت کب ہے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. سر آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو پوسٹیں ہم نے لی ہیں یہ ہمارے پاس ہی رہیں گی یا واپس ہو جائیں گی؟ جملہ یہ پوسٹیں اس لیے لی تھی کہ انہوں نے ہمارے پر فائر کیا تھا, یہ ان کو پنشمنٹ دینی تھی. پاکستان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ان افغانستان کی 1 انچ زمین بھی اپنے پاس رکھے. ہم بالکل کسی جغرافیائی چینج کے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. یہ ان کی زمین ہے, یہ ان کو مبارک ہو, یہ ان کو واپس ہو جائیں گی. لیکن اگر یہاں سے شرارت ہوگی تو پھر ان کے ساتھ یہی ہوگا. بلکہ اگر اس سے پیچھے سے بھی شرارت ہوگی, کابل کے قریب بھی شرارت ہوگی, تو ان کے ساتھ یہی ہوگا جو اس دفعہ کیا گیا. یہ پوسٹیں ان کی ہیں, یہ ٹائم کے ساتھ ان کو واپس چلی جائیں گی. پوسٹوں کا جو آنا جانا ہے یہ لوکل مذاکرات ہوں گے, تو وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ اگلے چند دنوں میں یا چند ہفتوں کے اندر اندر یہ پوسٹیں افغانستان کو واپس کر دی جائیں گی. تھینک یو ویری مچ سر فار یور ٹائم. آج کے لیے اتنا ہی, اور دس از اے ویری لانگ ٹاپک. اس پہ بہت ساری بات ہو سکتی ہے, جیسے کہ آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے اور آپ رہے بھی ہیں فاٹا جیسے علاقے میں, آپ نے جو ہے وہ سروس بھی کی ہے. تو اس سے ریلیٹڈ ہم بہت سارے کویسچنس ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں جو آپ سے کرنی ہیں. انشاءاللہ وہ اگلے ولاگ میں کریں گے. فار دس ٹائم تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ.